أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا یجحدون. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے نزول شروع ہونے کے بعد عقید توحید دعوت اسلام کی تعلیم پیش کیے جاتے رہنے کے بعد انسانی بدعقیدگی کو دور کرتا رہا کرنا یہی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا مقصد، تاکہ انسان کو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں صحیح عقیدہ قائم اور باقی رکھے، اس صحیح عقیدے کے اوپر ہی اپنی زندگی کا ہر کام ہر چیز اسی کے اوپر چلاتا رہے۔ مکے کی زندگی نمونے کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی ہے، وہ کیفیتیں آج بھی ہیں جو شرارتیں اسلام، طریق اسلام اور طریق اسلام پر قائم رہنے والوں کے ساتھ مخالفین کا کیا عمل رہا، وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ان کا بنیادی طور پر جو رہا، جس کا تذکرہ تفصیل یہ ہے، اس چیز کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے چلنا، بتاتے چلنا، یعنی دین اسلام کے طریقے واضح کرتے چلنا۔ اور یہ طریقے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک تھا۔ سارے کے سارے مشرکین عرب تھے، عربی سے پوری طرح واقف، ادھر اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سنایا گیا، اس کے حقائق پوری طرح سمجھ میں بھی آنے لگتے تھے، اس طرح سمجھ میں آتے تھے کہ دل کی گہرائی تک پہنچتے بھی تھے۔ لیکن شیطانیت، نفسانیت، بت پرستی، بدعقیدگی جو چھائی ہوئی تھی، اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، لہذا ان کے چلتی ہوئی زندگی طور طریقوں کے درمیان میں یہ حکم خداوندی جو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک اور احکام کا بتائے جاتے رہنا ہے، جب ہوتا رہا تو انہوں نے ایک طریقہ مخالفت کا ایک اور اختیار کیا۔ یہ طریقہ آج بھی دنیا کے طول و عرض میں جاری و ساری ہے۔ اسلامی طور طریقے سے پوری طرح واقفیت نہ رکھنے والے مسلمان بھی اس جھانسے میں مبتلا ہوتے چل رہے ہیں، پہلو اور تعویلیں بدلتے بدلتے ہوئے۔ اب ترجمہ آیتوں کا ہے، ان نافرمانوں نے، کافروں نے آپس میں یہ کہا، کس سے کہا؟ اپنے آپ میں کہنے لگے، اپنوں میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا کرنا چاہیے تدبیر۔ غنڈہ اور شرارت پسند انسانوں کو اس چیز کے لیے بھی لگا بھی دیا۔ یہ کہنے لگے کہ دیکھو اس قرآن کو تم نہ سنا کرو، جب یہ بتایا جائے بیچ میں گڑبڑ کرو، ضرورت پڑے چیخنے کی چیخو، چلاؤ، سیٹیاں بجانا ہے بجاؤ، یا آپس میں مختلف قسم کے
زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دو. اور قرآن کے احکام سورہ اعراف میں گزر چکے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب یہ قرآن کی تلاوت ہو، جب یہ قرآن کے احکام بتائے جائیں، فَاسْمَعُوا نہیں کہا، سنو نہیں کہا، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے کانوں کو پوری طرح تیز کرتے ہوئے اس کو سنتے رہو. پھر تاکید میں فرمایا پوری طرح بالکل خاموش رہو. سب سے پہلے عمل تو مسلمان کے لیے ہونا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پوری خاموشی، کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو پوری طرح خاموش رہنا ہے. کسی چیز کی طرف اشارے وغیرہ بھی نہیں چلنا ہے، آپسی گفتگو میں نہیں چلنا ہے. اب اس سے مسئلے کو آگے بڑھاتے جائیے. اگر آپ نے ریکارڈ لگا دیا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو پھر لگایا کیوں آپ نے؟ سننے کے لیے. جب سننا ہے تو پورے سننے کے طریقے سے سنیں، درمیان میں کوئی کام کاج، کوئی گفتگو وغیرہ ہونے نہ پائے. سب سے پہلے مسلمان کے لیے اسلامی رنگ، اسلامیت کی چھاپ اس کے اندر پیدا ہونا، اس ارادے کے ساتھ لگ جائے تو قرآنی فوائد اس کو پوری طرح حاصل ہوں گے. اور دوسری دنیا اس کے سارے احکام کے اوپر یہ غلط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں کہتے ہوئے وہ شور و پکارا بھی کریں گے. ہر زمانے میں اس کے لحاظ سے جو طریقہ ہے شور و پکارے کا وہ کرتے چلے. اب دین کے چند احکام کے متعلق ساری دنیا اس میں آگے بڑھی. مسلمانوں میں ایمان کی کتنی پختگی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف ظاہری زبان کے ذریعے سے کہنے والوں نے چند الفاظ کہہ کر خاموشی اختیار کر بیٹھے، لیکن خود کو اپنے دین کو منوانے کی طاقت قریب قریب ساری دنیا کے اندر قریب کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہو تو تم اس کو نہ سنو، بلکہ والغوا فیہ، لغو، چیخ پکارا، چیخنا، چلانا، الڈانا یا غلط پروپیگنڈا کرنا، سیٹیاں بجانا، یہ سب کچھ تم شروع کر دو. اور آپس میں یہ بھی کہہ دیا، یہ ایک طریقہ ہے ان کے دین کو، ان کے ایمان کو، احکام خداوندی کو جو یہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم غالب آ جائیں گے اور یہ چیز آگے بڑھنے نہیں پائے گی. تو اللہ کا ارشاد ہے بخدا، خود اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں اس قسم کے نافرمانوں کو شدید سے شدید تر عذاب میں ہم مبتلا کریں گے. اس کا حصہ دنیا میں بھی ہوگا، پھر آخرت میں بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ان کے اعمال، عملی زندگی کا سب سے برا نمونہ ہے، برے کام ہے. اس کو تو ضرور 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 ہم اس کی سزا اور بدلہ دے کر رہیں گے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 13 سال کے بعد غزوات کی شکل میں جو انجام ہوا وہ بھی ایک دنیاوی سزا کا حصہ رہا. اس جیسے حصے چلتے رہیں گے. یہ اعلان خداوندی ہے. اس میں ڈائریکٹ اپنے خالق سے، اپنے رازق کے ساتھ مخالفت ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی مخالفت کرنے والے، اللہ کے احکام کے، اللہ کے دین کے، اللہ والوں کے، اللہ کے ماننے والوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے تو سزا دوزخ کی آگ ہی ہے. اگر موت سے پہلے نہ سدھرتا ہو ایسا انسان تو اس کے لیے جو آخرت میں سزا ہوگی اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ خلد، ہمیشہ کا دار ٹھکانہ، مقام، مکان دوزخ میں ہی ہوں گا. اس لیے کہ یہ جو ہماری
آیتوں کا انکار کرتے رہے، اس احکام کی پرواہ نہیں کرتے گئے، اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ بدلہ ہی ہو کر رہے گا۔ جب بدلہ دیا جائے گا، حشر کا میدان سامنے ہوں گا، تو پھر کیا ہونے والا ہے اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔